فنکار کسی بھی ملک کے سفیر تصور کیے جاتے ہیں جو اپنے فن اور کام سے دنیا بھر میں اپنے ملکوں کی پہچان بنتے ہیں۔ دیگر ممالک میں فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں۔ فنکار بیمار پڑ جائے تو بغیر کسی میڈیا کمپین کے ان کے علاج و معالجے کا انتظام ہو جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں بڑے بڑے فنکار بھی بزرگی اور بیماری کے ایام میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حکومتی امداد اور علاج و معالجے کے حصول کے لیے لواحقین کو دھکے کھانا پڑتے ہیں، میڈیا کمپین کا سہارا لینا پڑتا ہے، تب جا کر داد رسی ہو جائے تو زندگی بچ جاتی ہے، ورنہ عمر بھر ملک کا نام روشن کرنے والے یہ فنکار منو مٹی تلے دب جاتے ہیں۔ کامیڈی کنگ عمر شریف بھی ان دنوں عارضہ قلب میں مبتلا ہو کر کئی دن سے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ معاملہ میڈیا میں آنے کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے ان کے بیرون ملک علاج کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ آج سب سے پہلے اسی خبر پر بات ہوگی۔ میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے ویزوں کا ارینجمنٹ کر دیا ہے، ایئر ایمبولینس کا بھی سارا ارینجمنٹ سندھ گورنمنٹ نے کر دیا ہے۔ اب پلیز میری طرف سے یہ بھی آپ بول دیں کہ ایسی تصویریں آپ لوگ شیئر مت کریں۔ عارضہ قلب میں مبتلا معروف کامیڈین اور میزبان عمر شریف کی رواں ہفتے علاج کے لیے امریکہ روانگی کا امکان۔ وفاقی حکومت نے ویزا مسائل حل کر دیے، ایئر ایمبولینس کا خرچ سندھ حکومت اٹھائے گی۔ اداکار عمر شریف کی اہلیہ زرین عمر کہتی ہیں کہ ویزے آج ملنے کا امکان ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق عمر شریف کی طبیعت میں بہتری آئی ہے اور وہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے بیرون ملک سفر کے لیے فٹ ہے۔ زرین عمر نے ایئر ایمبولینس کا انتظام کرنے اور اس کے اخراجات اٹھانے پر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اظہار تشکر کیا، جبکہ ویزے کے انتظامات مکمل کرنے پر وزیر اعظم آفس کے تمام پروٹوکول افسران اور اینکر پرسن وسیم بادامی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ زرین عمر نے سوشل میڈیا صارفین سے ہسپتال میں زیر علاج عمر شریف کی نجی تصاویر شیئر نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر شریف کو اس حالت میں دیکھنا اہل خانہ کے لیے تکلیف دہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمر شریف کی یادداشت بالکل ٹھیک ہے، انہیں دل کا عارضہ لاحق ہے جس کا علاج ہو رہا ہے۔ اداکار خالد انم نے بھی سوشل میڈیا صارفین سے عمر شریف کی بیماری کی حالت میں لی گئی تصاویر شیئر نہ کرنے کی درخواست کر دی۔ دوسری جانب اداکارہ ریما نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر ماہر امراض قلب ڈاکٹر طارق شہاب اداکار عمر شریف کا علاج کریں گے اور انہوں نے ہی کامیڈی لیجنڈ کی امریکہ منتقلی کے انتظامات مکمل بنائے ہیں۔ محکمہ تعلیم سندھ نے صوبے میں 10,000 گھوسٹ اسکولوں کو کھوج لگا کر انہیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 4,000 اساتذہ کی جانب سے گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے کا بھی انکشاف۔ وزیر تعلیم سردار شاہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں 7,433 اسکول بند کیے جائیں گے، دوسرے مرحلے میں 3,000 اسکولوں کی نشاندہی کر کے انہیں سیل کیا جائے گا، خالی عمارتیں حکومت سندھ کو دی جائیں گی۔ محکمہ تعلیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم سردار شاہ نے کہا کہ ان اسکولوں میں کوئی طالب علم اور استاد نہیں تھا، ان عمارتوں کو خالی چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ان اسکولوں کے بننے سے حکومت کو 40,000 فعال اسکولوں پر توجہ دینے میں مدد ملے گی اور ان اسکولوں پر خرچ ہونے والی رقم محکمے کے دیگر منصوبوں پر خرچ کی جا سکے گی۔ اجلاس میں محکمہ مانیٹرنگ اینڈ ایوولوشن کی ایک رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ 2267 گھوسٹ اسکول ضلع حیدرآباد میں موجود ہیں، جبکہ میرپور خاص میں 1640، بے نظیر آباد میں 1257، لاڑکانہ میں 1048، سکھر میں 1104 اور کراچی میں 117 گھوسٹ اسکول موجود ہیں۔ دوسری جانب 4,000 اساتذہ کی جانب سے گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ کرونا وبا کے باعث گزشتہ برس منسوخ کی گئی دی میٹ گالا نیو یارک میں سج گیا۔ اداکاروں نے جدید، دلچسپ اور عجیب و غریب ملبوسات کی نمائش کر کے فیشن کے رنگ بکھیر دیے۔ فیشن کی دنیا کا آسکر میلہ سمجھا جانے والا دی میٹ گالا نیو یارک کے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ میں گزشتہ رات منعقد کیا گیا۔ فنکاروں نے رواں برس کی تھیم امریکہ فیشن کی لغت کی مناسبت سے جدید اور دیدہ زیب ملبوسات میں ریڈ کارپٹ پر جلوے بکھیرے۔ گلوکارہ ریانا گاؤن، نومی اوساکا کا ہیئر سٹائل اور سیرینا ولیمز کے جلوے مداحوں کو بھا گئے۔ اداکارہ کم کردیش کی پھر سر تپا سیاہ لباس میں انٹری، مداحوں نے کم کے انداز کو ہیری پوٹر کے کردار سے تشبیہ دے دی۔ ووگ میگزین کا سالانہ دی میٹ گالا دہائیوں سے نیو یارک میں مئی سے پہلے پیر کو منعقد ہوتا رہا ہے، تاہم گزشتہ برس کرونا وبا کے باعث اس تقریب کو منسوخ کر دیا گیا تھا، جبکہ رواں برس بھی اس میلے کو مئی سے ستمبر میں منتقل کیا گیا تھا۔
پاکستان میں عام آدمی کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. معاشی ماہرین نے آئندہ برسوں میں مہنگائی میں مزید اضافے کی پیش گوئی کر دی. ستمبر 2020 کے مقابلے میں رواں برس اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں. وزیر خزانہ شوکت طرین نے دعویٰ کیا ہے کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے. مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں کمی ہوئی ہے. آٹے کی قیمت میں چند روز میں کمی آ جائے گی. لیکن سب سے امپورٹنٹ نیوز اس شارٹ رن میں یہ ہے کہ ہم اسی مہینے سے انشاءاللہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے. یہ ہم پہلے نہیں دے رہے تھے. ہم صرف ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے تھے اپنا الیکٹریسٹی کی اور گیس کی. ہم نے جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے یہ پرائسز کنٹرول کیا. اب ہم کیش سبسڈی دیں گے آٹے کے لیے, چینی کے لیے, گھی کے لیے, دالوں کے لیے. اور یہ جو نچلی 40 سے 44% جو پاپولیشن ہے ان کو یہ سبسڈی کیش. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ کرونا وبا اور طلب و رسد میں تعطل کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. لوگوں کی آمدن بڑھانی ہے. احساس پروگرام کے تحت آٹا, چینی اور دیگر ضروری اشیاء پر اسی ماہ سبسڈی دیں گے. دوسری جانب دنیا بھر میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے عالمی رجحانات صارفین کے لیے مستقبل کی بھیانک منظر کشی کر رہے ہیں. مئی 2021 سے امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 10% تک کی کمی کے بعد اشیاء ضروریہ کی درآمد پر اخراجات بڑھ گئے ہیں. مئی سے ستمبر کے دوران ڈالر 152.28 روپے سے بڑھ کر 169 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. عالمی سطح پر کوئلے کی قیمت 2020 کے مقابلے میں دگنی ہو کر $153 فی میٹرک ٹن ہو گئی. اسی طرح لوہے کی قیمت 58% اضافے کے ساتھ $897 فی میٹرک ٹن اور کپاس کی قیمت 40% بڑھ کر $1.04 فی پاؤنڈ ہو گئی ہے. صارفین پر بوجھ کا سبب بننے والی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرنے والی اشیاء کی قیمتوں میں بھی عالمی سطح پر تیزی سے اضافہ ہوا ہے. عالمی منڈی میں امریکی خام تیل کی قیمت 70% اضافے سے $68 فی بیرل تک جا پہنچی ہے. برطانوی خام تیل 73% اضافے کے ساتھ $71 فی بیرل تک جا پہنچا ہے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا براہ راست اثر مقامی مارکیٹ پر پڑتا ہے اور پاکستان میں افراط زر کی شرح مزید تیز ہو جاتی ہے. ان عوامل کو مد نظر رکھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مہنگائی کے جن کے بوتل میں بند کرنا پی ٹی آئی حکومت کے لیے ایک مشکل کام لگتا ہے. تحریک انصاف سے فنی زندگی کی ابتدا کرنے والی معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ کی حکومت مخالف کمپین میں انٹری. معروف ٹک ٹاکر کی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں کے احتجاجی دھرنے میں انٹری. حریم شاہ نے صحافیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا. ٹک ٹاکر حریم شاہ خبروں میں رہنے کا ہنر خوب جانتی ہیں. تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کی مداح بن کر کیریئر کی ابتدا کرنے والی حریم شاہ وقتاً فوقتاً اپنی رنگ ویڈیوز سے شہ سرخیوں میں رہتی ہیں. تحریک انصاف حکومت کے ابتدائی ایام میں حکومتی دفاتر اور پارلیمنٹ لاجز میں ویڈیوز بنا کر وزراء کے لیے سبکی کا باعث بنی. اس کے بعد حریم شاہ نے خود کو پیپلز پارٹی سے جوڑ لیا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا. تاہم سوشل میڈیا صارفین نے ان کے اظہار محبت کو میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کی بھونڈی کوشش قرار دیا. چند ماہ قبل حریم شاہ نے پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی سے شادی کا دعویٰ کر کے میڈیا کی خوب توجہ حاصل کی تھی. ان دنوں حریم شاہ میٹرو نیوز میں پروگرام کی میزبانی کر رہی ہیں اور اسی سلسلے میں صحافی بن کر اسلام آباد میں صحافیوں کے دھرنے میں جا پہنچی. پی ایم جی اے کے خلاف صحافی برادری کے شانہ بشانہ ہیں. انہوں نے اپنے حقوق کی جنگ لڑنے والی صحافی برادری کو خراج تحسین بھی پیش کیا. سینئر اینکر اور صحافی ماریہ میمن کی مرحوم والدہ کے بینک لاکر سے لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات چوری کر لیے گئے. اینکر پرسن نے اپنی بپتا ٹویٹر پر سنائی تو صارفین نے اپنے ساتھ پیش آئے واقعات کے بھی ڈھیر لگا دیے. اینکر پرسن ماریہ میمن نے صارفین کو خبردار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اپنے بینک لاکر کی کڑی نگرانی کریں. یو بی ایل بینک کے لاکر سے ان کی مرحوم والدہ کا سونا چرا لیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کا گزشتہ برس انتقال ہو گیا تھا. والدہ نے بستر مرگ پر ان کی بہن کو یو بی ایل ماڈل ٹاؤن برانچ کے لاکر میں موجود اپنے طلائی زیورات سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے
اس کی مکمل تفصیلات بھی بتا دی تھی۔ ماریم ایمن نے لکھا ہے کہ انتقال کے کچھ ہفتے بعد ان کے والد نے مشترکہ لاکر سے سونے کے حصول کے لیے بینک سے رابطہ کیا تو بینک نے ہیئر شپ سرٹیفکیٹ کے بغیر لاکر استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ والد شدید صدمے کی کیفیت میں مبتلا تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس معاملے کو مؤخر کر دیا۔ ماریم ایمن کے مطابق 2 ہفتے قبل ان کے والد کو بتایا گیا کہ اب لاکر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے والد نے فوری طور پر بینک لاکر تک رسائی حاصل کی، مگر لاکر کھولنے پر وہاں صرف زیورات کے خالی ڈبے ملے، جبکہ ان کی والدہ کے زیورات چوری کیے جا چکے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ انہیں اپنی والدہ کا زیور ملنے کی امید نہیں ہے، لیکن دوسروں کو خبردار کرنا ان کی سماجی ذمہ داری ہے۔ وہ بینک کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں۔ انہوں نے صارفین کو خبردار کیا ہے کہ اپنے بینک لاکر کی حفاظت کو یقینی بنائیں، خاص طور پر اگر آپ کے لاکرز UBL ماڈل ٹاؤن برانچ میں ہیں تو جا کر انہیں چیک کریں۔ اینکر پرسن کے ٹویٹ پر صارفین کی بڑی تعداد نے اپنے تلخ تجربات کے ڈھیر لگا دیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ گلوکار شہزاد رائے کی تعلیم کے میدان میں خدمات کے معترف ہو گئے۔ آرمی چیف نے دورہ کراچی کے دوران زندگی ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے سرکاری اسکول کا دورہ کیا اور طلبہ میں گھل مل گئے۔ 2018 میں GHQ کے دورے کے دوران آرمی چیف کے ساتھ شطرنج کھیلنے والی اسی اسکول کی طالبہ اب استانی بن کر طلبہ کو شطرنج کھیلنا بھی سکھا رہی ہیں۔ زندگی ٹرسٹ کے روح رواں گلوکار شہزاد رائے نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کراچی میں زندگی ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے خاتون پاکستان گرلز اسکول کا دورہ کیا اور اس بات کو سراہا کہ سرکاری اسکول 21ویں صدی کے تدریسی طریقوں کے ذریعے طلباء کی صلاحیتوں کو نکھار رہا ہے۔ شہزاد رائے کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ سماجی تنظیم دوربین کے تحت چلنے والا ٹیچرز ٹریننگ کالج ملک میں تعلیم کے شعبے میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ آرمی چیف نے اسکول کے دورے کے دوران مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور طلبہ میں گھل مل گئے۔ 2018 میں GHQ کے دورے کے دوران آرمی چیف کے ساتھ شطرنج کھیلنے والی اسکول کی سابق طالبہ ملیحہ نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی۔ ملیحہ ان دنوں اسکول میں بطور استاد طالبات کو شطرنج کھیلنا سکھا رہی ہیں۔ زندگی اور دوربین ٹرسٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر نیت صاف اور ارادے پختہ ہوں تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا۔ گلوکار شہزاد رائے اور ان کی اہلیہ سلمہ عالم نے سرکاری اسکول کی عمارت اور اساتذہ کو تھوڑی سی توجہ اور ٹریننگ سے جس طرح بہترین تعلیمی ادارے میں تبدیل کیا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی قابل تقلید مثال ہے۔ اپڈیٹ 360 میں آج اتنا ہی۔ دیگر خبریں پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news360.tv۔